الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اور کوئی غیب کیا ان سے نہاں ہو بھلا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 7 پارہ نمبر 25 ترجمہ: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا، ایک فریق دوزخ میں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ مشرکین کے کاموں پر ذمہ دار نہیں، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈرائیں، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن اللہ پاک سب کو جمع کرے گا اور ان میں سے پھر ایک فریق جنت کے اندر چلا جائے گا، ایک فریق دوزخ میں چلا جائے گا، اس طرح وہ منتشر ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کو جمع کا دن کیوں کہا گیا؟ قیامت کے دن کو جمع کا دن اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو جمع کرے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اس کا ذکر بھی ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع، سورہ تغابن آیت نمبر 9، جس دن وہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اور قیامت کے دن کو کیا جمع ہونے کا دن کیوں کہا گیا؟ اس کا دوسرا جواب، اللہ پاک اس دن روحوں اور جسموں کو جمع کرے گا۔ قیامت کے دن کو جمع کا دن کہا گیا، اس کا تیسرا جواب، اللہ پاک اس دن ظالم اور مظلوم کو جمع کرے گا۔ قیامت کے دن کو جمع کا دن کہا گیا، اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک عمل
اور عمل کے کرنے والے کو جمع کرے گا، اور اس کا اگلا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک ظالم اور مظلوم کو جمع کرے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں اور جہنمیوں اور ان کی تعداد کے متعلق جانتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں ذکر ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتیوں اور جہنمیوں کا علم دیا گیا کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اور ان کی تعداد کیا ہوگی، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اس کے متعلق حدیث سماعت فرمائیں۔ راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، کیا تم ان کے متعلق جانتے ہو؟ تو ہم نے عرض کی کہ ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر اہل جنت، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام درج ہیں، اور اس کے ساتھ آخر میں ان کی مجموعی تعداد درج ہے۔ اب ان میں سے کبھی بھی کوئی کمی یا زیادتی نہ ہوگی۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں اہل دوزخ، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام درج ہیں، اور آخر میں ان کی مجموعی تعداد درج ہے، اور ان کے اندر کوئی بھی کبھی بھی کوئی کمی بیشی نہ ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، جب ہمارا انجام لکھا جا چکا تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سیدھی راہ چلو اور میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت میں جانے والوں کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسے ہی عمل کرتا رہا ہو، اور دوزخی کا خاتمہ دوزخ میں جانے والے لوگوں کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسے ہی عمل کرتا رہا ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان کتابوں کو رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے تقدیر اور بندوں کو مکمل کر دیا، ایک جماعت جنتی ہے اور دوسری جماعت دوزخ میں جائے گی۔ حوالہ ترمذی شریف، کتاب القدر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 55، حدیث نمبر 2148۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخیوں کے جنتیوں کے نام جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دوزخیوں، ان جنتیوں کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دوزخیوں، ان جنتیوں
کے قبائل کو بھی جانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتیوں اور دوزخیوں کے متعلق تفصیلی علم سے نوازا ہے۔ ان کے باپ دادوں، قبیلوں اور اعمال پر مطلع کیا ہے۔ یہ حدیث حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی تابندہ دلیل ہے، جس کے اندر کوئی تاویل نہیں ہے۔ حوالہ میرات المناجم، کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر، الفصل ثانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 103، حدیث نمبر 89۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ نیک اعمال پر کرے، ان اعمال پر ہو جو جنتیوں کے اعمال ہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ پاک ہمیں اسلام پر زندہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔